جبل سور کے قریب آ چکے ہیں، جس غار پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہنچے تھے، اور یہاں پر 3 راتیں 2 دن گزارے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندھیری رات میں نوکیلے پتھروں پر جب چلتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہاڑ کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور چلا نہیں جاتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ میری پیٹھ پر سوار ہو جائیں، میں جو ہے میری پیٹھ پر آپ کو لے کر اس پہاڑ کے اوپر چڑھوں گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پر لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پہاڑ کا سفر طے کرتے ہیں، اور جب اوپر چڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ایک غار ہے، اور اس غار کی صفائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ خود اول اندر جا کر جو ہے اپنا امامہ یا کرتا نکال کر اس غار کی صفائی کرنے لگتے ہیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس غار میں کچھ سوراخیں ہیں، اور ان سوراخوں کو بھرنے کے لیے جو اپنا امامہ یا جو کرتا تھا اس کو پھاڑنے لگتے ہیں، اور پھاڑ کر ان سوراخوں میں بھرنے لگتے ہیں، اور جب کپڑا ختم ہو جاتا ہے تو یہ ایک سوراخ باقی رہ جاتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اسی جگہ پر اسی سوراخ پر اپنی پیر کی ایڑی رکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر تشریف لے آنے کے لیے کہتے ہیں، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے آتے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگتے ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جس سوراخ پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اپنی پیر کی ایڑی رکھے ہوئے تھے، اسی سوراخ سے ایک زہریلی چیز آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ڈسنے لگتی ہے، اور اس کے ڈسنے کو اور اس کے زہر کو اور اس کی زہر کی شدت کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ برداشت کرنے لگتے ہیں، برداشت کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا دل یہ گوارا نہیں کر رہا تھا کہ میں جو ہے کسی تکلیف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند سے جگاتا تھا۔ جب وہ زہریلی چیز اپنی پیر میں ڈس رہی تھی تو کبھی اپنی پیر کی طرف دیکھتے، تو پھر جو ہے جب زہر کا شدت بڑھ جاتا تو پھر جو ہے برداشت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو دیکھتے تو پھر ان کو سکون ملنے لگتا۔ تو اسی طرح جب وہ زہریلی چیز بار بار ڈس رہی تھی اور اس کا زہر کا شدت اتنا بڑھ گیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے اپنے آپ آنسو بہنے لگے، اور بہ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر جب ٹپکتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اٹھ کر کہنے لگتے ہیں، مالک یا ابوبکر، اے ابوبکر کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تمہارے گھر والوں کی یاد آ رہی ہے؟ ابھی تو ہم نے سفر طے شروع کیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میرے بیوی بچے آپ پر قربان، جب آپ میرے ساتھ ہیں تو مجھے کس کی یاد ستائی؟ مجھے تو جس سوراخ پر میں پیر رکھا ہوا ہوں یہاں پر جو ہے کوئی زہریلی چیز مجھے تکلیف دے رہی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جلد سے جلد جو ہے آپ اپنا پیر کھسائیں۔ جب پیر کھسا کر دیکھا جاتا ہے تو یہاں پر زخم ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب ذہن نکال کر اس زخم پر جب لگاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آرام ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے۔ تو یہ لوگ، یہ مشرکین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگاتے ہیں اور ان سے پوچھنے لگتے ہیں کہ بتاؤ محمد کہاں ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں بتاتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو مارا جاتا ہے، پیٹا جاتا ہے۔ اس کے باوجود وہ نہیں بتاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، اور پھر وہاں سے ان دونوں کے پیروں کے نشان دیکھتے ہوئے اس پہاڑ کے قریب آ جاتے ہیں، اور یہ پہاڑ کے قریب آ کر دیکھتے ہیں تو صرف ایک ہی آدمی کے پیروں کے نشان تھے۔ وہ کس کے تھے؟ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی پیٹھ پر سوار تھے، اور جب وہ پہاڑ چڑھنے لگتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ دیکھ کر کہنے لگتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ مشرکین تو ہمیں ڈھونڈتے ہیں، وہ ہمارے قریب آ چکے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابوبکر گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ ہمارا اللہ ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی آ کر اس غار کے سامنے جالا بننا شروع کر دیتی ہے، اور کبوتری آ کر وہاں پر انڈے رکھ کر اطمینان کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے۔ جو مشرکین جب اوپر چڑھ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں تو جو کھوجی لوگ تھے ان کے ساتھ ابو جہل بھی ہوتا ہے، وہ کھوجی لوگ ابو جہل سے کہنے لگتے ہیں کہ یہاں تک تو کوئی آیا ہوا ہے، ہمارے اندازے کے مطابق جو ہے یہاں پر کوئی آیا ہوا ہے،
اگر آیا ہے تو اس غار کے اندر موجود ہے. تو ابو جہل کہنے لگتا ہے کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ کیا تمہیں یہ نہیں نظر نہیں آ رہا ہے کہ اس غار کے سامنے جالا بنا ہوا ہے اور یہ جالا اتنا پرانا لگ رہا ہے کہ محمد کے پیدا ہونے سے پہلے سے اتنا پرانا جالا لگ رہا ہے. کیا تمہیں یہ تمہاری عقل اتنی کام نہیں کر رہی ہے کہ جو کبوتری بیٹھی ہوئی ہے اگر یہاں سے کوئی گزرتا تو یہ کبوتری اڑ جاتی؟ یہ کہہ کر وہ مشرکین جو ہے نکل کر یہاں سے پہاڑ اتر کر پھر واپس چلے جاتے ہیں. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر 3 راتیں 2 دن پناہ